تصور کریں ایک ایسا وقت جب اپنوں نے ہی اپنوں کا خون بہانے کی سازش کر لی ہو۔ اسے بتائے بغیر یہ کام کرنا ہوگا۔ ہاں، خاموشی سے، کوئی شک نہ کرے۔ جب خون کے رشتے پانی سے بھی سستے ہو گئے ہوں۔ تصور کریں ایک معصوم بچے کو جسے کسی دشمن نے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائیوں نے موت کے اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا، تنہا، بالکل اکیلا، جہاں امید کی کوئی کرن نہیں تھی، جہاں سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ کیا بیت رہی ہوگی اس باپ کے دل پر جس کی آنکھیں اپنے بیٹے کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ یہ کسی عام انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کے ظلم کی داستان نہیں، بلکہ یہ داستان ہے حسد کی، صبر کی اور تقدیر کی۔ ایک طرف بھائیوں کی نفرت کی آگ ہے اور دوسری طرف ایک ننھا سا دل ہے جو کنویں کی گہرائی میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی اس سورہ کے بارے میں بات کریں گے جسے خود اللہ نے احسن القصص کہا ہے، یعنی کہانیوں میں سب سے بہترین کہانی۔ دل تھام لیجئے، کیونکہ آج ہم تاریخ کے اس صفحے کو پلٹنے جا رہے ہیں جہاں ایک غلام مصر کا عزیز بنتا ہے اور ایک قیدی وقت کا حکمران بن جاتا ہے۔ یہ سفر آپ کے دل کو پگھلا دے گا اور آپ کے صبر کو پہاڑ کی طرح مضبوط بنا دے گا۔ منظر بدلتا ہے۔ ہم 7ویں صدی کے مکہ میں ہیں، لیکن یہاں کا ماحول کچھ مختلف ہے۔ یہ نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے سب سے بڑے سہارے ان کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ڈھال جو مکہ والوں کے ظلم کے آگے کھڑی رہتی تھی ٹوٹ گئی تھی، اور ابھی یہ غم تازہ تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد آپ کی سب سے پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول اللہ غم سے نڈھال تھے، مکہ والوں کے ظلم بڑھ چکے تھے۔ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے جس میں مبارک لہو لہان تھا۔ صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ کیا یہ غم کی رات کبھی ختم ہوگی؟ محمد سے کچھ ایسے سوال پوچھو جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ ایسے میں مکہ کے مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان میں ڈالنے کے لیے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے اس لڑکے کا قصہ بتاؤ جو مصر گیا تھا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس کی پوری داستان سناؤ۔ بتاؤ، بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے جبکہ وہ تو فلسطین میں تھے؟ اور ہمیں بتاؤ کہ یوسف کون تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھک جائیں، وہ چاہتے تھے کہ آپ جواب نہ دے سکیں۔ ٹھیک اسی وقت جب آپ کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں، لیکن اس بار کوئی ڈرانے والی آیت نہیں لائے، کوئی آگ کا ذکر نہیں لائے، وہ لائے سورت یوسف۔ اللہ نے یہ سورت نازل کر کے اپنے محبوب سے یہ کہا، اے محمد، اگر آپ کے اپنے قبیلے والے آپ کو ستا رہے ہیں تو غم نہ کریں، یوسف کو تو ان کے سگے بھائیوں نے ستایا تھا۔ اگر آپ کو مکہ سے نکلنا پڑ رہا ہے تو یاد کریں یوسف کو جو اپنے گھر سے نکال کر کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ انجام دیکھیے، جیت یوسف کی ہوئی تھی اور جیت آپ کی ہی ہوگی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یوسف کا مقام بہت اونچا ہونے والا ہے۔ مگر ایک باپ کی فکر دیکھیے، انہوں نے فوراً کہا، میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل دیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور بھائیوں کے دلوں میں یوسف کے لیے پہلے ہی حسد کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں۔ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہے۔ حسد، وہی بیماری جس نے ابلیس کو برباد کیا۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آج نبی کے بیٹوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ بھائیوں نے پلان بنایا، ایک کام کرتے ہیں، یوسف کو کہیں دور لے جا کر مار دیتے ہیں، پھر نہ وہ رہے گا نہ باپ کی محبت ہم سے چھنے گی۔ تاکہ والد کی توجہ صرف ہم پر رہے۔ سوچئے،
सगे भाई, खून के रिश्ते, कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। एक भाई ने कहा नहीं कत्ल मत करो, उसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में डाल दो, कोई काफिला आएगा तो उठा ले जाएगा। वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए, मासूमियत का नुकाब पहनकर बोले, अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? उसको भेजिए हमारे साथ। ये खेलेगा कूदेगा तो खुश हो जाएगा। बाप का दिल गवाही दे रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि उसे भेड़िया खा जाएगा और तुम गाफिल रहोगे। मगर भाइयों के बहुत इसरार पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। अब मंजर देखिए, जंगल का सुनसान इलाका है। वो छोटा सा बच्चा यूसुफ अपने भाइयों के साथ खुश है, लेकिन जैसे ही वो बस्ती से दूर हुए, भाइयों के चेहरे बदल गए। प्यार की जगह नफरत ने ले ली। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा, उनकी कमीज उतारी, उन्हें मारा और घसीटते हुए उस अंधेरे कुएं की तरफ ले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के हाथ पकड़े होंगे, मन्नतें की होंगी, भाई मुझे मत फेंको, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। लेकिन हसद ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उन्होंने उस नन्हे से नबी को गहरे कुएं में धकेल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम गहराई में गिरे। अंधेरा, ठंडा पानी और ऊपर से भाइयों के हंसने की आवाजें। उस वक्त जमीन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कोई पनाहगाह नहीं। लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने काम पर पूरी कुदरत रखता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तन्हाई में थे, अल्लाह ने वही भेजी, गम ना कर यूसुफ, एक दिन तो इन्हें इनका ये काम याद दिलाएगा और इन्हें खबर भी ना होगी। ये है ईमान, ये है अल्लाह का साथ। भाई वापस आए रोते हुए, मगर आंसू झूठे थे। उन्होंने एक भेड़िए का झूठा किस्सा सुनाया और खून से भरी कमीज दिखाई। अब्बा जान, हम दौड़ में ढगे निकल गए और जब वापस आए तो यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी, कमीज कहीं से फटी नहीं थी। उन्होंने कहा, कैसा समझदार भेड़िया था, यूसुफ को खा गया मगर उसकी कमीज तक नहीं फाड़ी। उन्होंने जान लिया कि धोखा हुआ है, और फिर वो जुमला कहा जो आज हर टूटे हुए दिल की दवा है, फसब्रुन जमील, बस बेहतरीन सब्र ही अच्छा है, और अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ उस पर जो तुम बयान करते हो। कुएं के पास एक काफिला रोकता है, पानी निकालने के लिए डोल नीचे डाला जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। जब डोल ऊपर आता है तो पानी वाले ने चीख कर कहा, खुशखबरी हो, उसमें तो एक लड़का है। लेकिन अफसोस, उन्होंने इस मासूम को इंसान नहीं समझा, एक माल समझा, ओजरत समझा। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में ले जाकर बेच दिया। कीमत चंद खोटे सिक्के। दुनिया के लोगों ने अल्लाह के नबी की कीमत चंद सिक्कों में लगाई, लेकिन खरीदने वाला कौन था? मिस्र का अजीज। अल्लाह की प्लानिंग देखिए, कुएं से निकलकर सीधा महल में। वक्त गुजरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम अब बच्चे नहीं रहे, वो जवान हो गए। और अल्लाह ने उन्हें ऐसी खूबसूरती अता की थी जो आज तक किसी इंसान को नहीं मिली। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 162 में आता है, जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए तो तीसरे आसमान पर उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। नबी करीम ने फरमाया, यूसुफ को दुनिया का आधा हुस्न दिया गया है। ये हुस्न उनके लिए एक नई आजमाइश बन गया। एक दिन जब घर खाली था, दरवाजे बंद कर दिए गए, 7 ताले लगा दिए गए। अजीज मिस्र की बेबी ज़लीखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलाया और कहा, आजा, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। सोचिए, एक नौजवान है, पुरदेस है, कोई देखने वाला नहीं है। बादशाह की बीवी खुद दावत दे रही है। अगर वो गुनाह कर भी लेते तो ज़माने की नज़र में वो मजबूर होते। लेकिन यहाँ टक्कर थी नफ्स और ईमान की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि दरवाज़ा बंद है या लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, मुआज़िल्लाह, बेशक वो मेरा आका है, उसने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े दरवाजे की तरफ। ज़लीखा पीछे दौड़ी। उसने पीछे से यूसुफ की कमीज पकड़ी और कमीज फट गई। दरवाज़ा खुला तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया गया, लेकिन अल्लाह ने एक छोटे बच्चे के जरिए उनकी बेगुनाही साबित की। अगर कमीज आगे से फटी होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार होते, लेकिन कमीज पीछे से फटी थी। सच साबित हो गया।
لیکن عورتوں کے فتنے اور شہر کی باتیں بڑھنے لگیں۔ یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا سنیے ان کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بچا لے، انہوں نے کہا اے میرے رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہیں اس سے بہتر مجھے قید خانہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ عزت بچانے کے لیے انہوں نے جیل کو چن لیا اور یوں ایک معصوم نبی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ سالوں گزر گئے، اندھیری کوٹھڑی، بھولی بسری یادیں، لیکن وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ قیدی ان کے اخلاق کے دیوانے تھے۔ وہاں 2 قیدی آئے، انہوں نے خواب دیکھے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر سے پرندے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی۔ ایک قیدی رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بن گیا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ یوسف کا ذکر بادشاہ سے کرے۔ یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو یوسف یاد آئے۔ بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام کا پیغام گیا، لیکن دیکھیے یوسف علیہ السلام کی سیلف ریسپیکٹ۔ جب رہائی کا پروانہ آیا تو انہوں نے کہا میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے اور ان عورتوں سے پوچھا نہ جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ معاذ اللہ، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو ضرور کوئی فرشتہ ہے۔ پوری دنیا کے سامنے عزیز کی بیوی نے اقرار کیا، اب حق ظاہر ہو چکا، میں نے ہی اسے پھسلایا تھا، وہ سچوں میں سے ہے۔ داغ دھل گیا۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا آج سے تم ہمارے پاس معزز اور امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو۔ اور یوں وہ لڑکا جو کنویں میں پھینکا گیا، جو قید رہا، وہ مصر کا حکمران بن گیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ قحط پڑ گیا، وہی خواب سچ ہوا۔ کنعان سے وہی 10 بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں کھڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت انہیں قید کروا دیتے، بدلہ لے لیتے، مگر نبی کا دل ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک حکمت کے تحت اپنے سگے بھائی بنیامین کو روکا۔ آخر کار جب بھائیوں نے عاجزی دکھائی تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کانپتے ہوئے بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ اس وقت پورے دربار میں سناٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے تخت پر بیٹھا شخص وہ بچہ تھا جسے انہوں نے موت کے حوالے کیا تھا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے، وہ جملہ جو فتح مکہ کے دن ہمارے نبی نے بھی دہرایا تھا، لا تصریب علیکم اليوم۔ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی قمیص دی اور کہا اسے لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی لٹا دے گا۔ ادھر کنعان میں ہوا چلی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ آج بھی پرانی یادوں میں ہیں۔ لیکن جب خوشخبری دینے والا آیا، قمیص چہرے پر ڈالی، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ باپ اور بیٹے کا ملاپ، سالوں کی جدائی ختم ہوئی، سب مصر گئے۔ ماں، باپ اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ میرے اس پرانے خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ سورت یوسف صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ گواہ ہے کہ اگر اپنے دھوکہ دیں تو اللہ اجنبیوں کو تمہارا سہارا بنا دیتا ہے، اگر لوگ تمہیں گرانا چاہیں تو اللہ تمہیں بلند کر دیتا ہے۔ جیل کی کوٹری ہو یا اندھیرا کنواں، اللہ کا ساتھ ہو تو انسان تخت پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کا دل مضبوط ہو گیا، اور دیکھیے بالکل یوسف علیہ السلام کی طرح کچھ سالوں بعد
نبی کریم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. وہی قریش جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے سر جھکائے کھڑے تھے. آپ نے پوچھا تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو. آج بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، کہیں نوکری چلی گئی، کہیں اپنوں نے دل دکھایا، کہیں تہمت لگی. لیکن یاد رکھیں اگر آپ یوسف علیہ السلام والی پاکیزگی اور یعقوب علیہ السلام والا صبر جمیل اپنائیں تو اللہ آپ کی آزمائش کو انعام میں بدل دے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ یوسف کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف خوشی کا انجام ہے. قرآن کی باقی صورتوں میں قوموں کی تباہی کا ذکر ہے مگر اس میں کوئی عذاب نہیں، صرف رحمت ہے، معافی ہے اور عروج ہے. تو جب بھی دل گھبرائے، جب بھی لگے کہ اندھیرا بہت گہرا ہے، سورۃ یوسف پڑھ لینا. آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے رکو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تمہارا مقام ابھی آنا باقی ہے. اللہ ہم سب کو یوسف علیہ السلام جیسا کردار اور یعقوب علیہ السلام جیسا توکل عطا فرمائے اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. آمین.